کانسوننٹس کی مینر آف آرٹیکولیشن کے پہلا پیراگراف پہ ہم اپنی ڈسکشن کو لے کے بڑھ رہے ہیں. یہاں پہ یہ پیج نمبر 53 پہ یہ ٹاپک دیا ہوا ہے کہ جب ہم کوئی بھی آواز پروڈیوس کرتے ہیں تو ہمارے لنگ سے ایئر ہمارے ماؤتھ یا نیزل کیویٹی سے باہر نکلتی ہے. جو ہمارے لنگ سے آتی ہے وہ اورل کیویٹی یا نیزل کیویٹی سے باہر نکلتی ہے. تو کس انداز سے وہ جو ایئر اسٹریم ہے کس انداز سے وہ افیکٹ ہوتا ہے ساؤنڈ کو پروڈیوس کرنے کے دوران، اسی سے آپ مینر آف آرٹیکولیشن کو ڈیفائن کریں گے کہ جس انداز سے وہ افیکٹ ہوتا ہے اس کا مطلب وہی اس کا مینر آف آرٹیکولیشن ہے. بعض دفعہ یہ ایئر اسٹریم مکمل طور پہ رک جاتی ہے، اسٹاپ ہو جاتی ہے، اور اسٹاپ ہونے کے بعد ایک فورس کے ساتھ وہ باہر نکلتی ہے، اور جب فورس کے ساتھ باہر نکلتی ہے تو وہ پلازیو ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہے. بعض دفعہ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو کلشن ہے یہ لیرنکس اور لپس کے سارے ایریا کے دوران کسی بھی جگہ پہ ہو سکتی ہے، اور ایئر کا جو پیسج ہے وہ اس حد تک کنسٹرکٹڈ ہوتا ہے کہ وہ آڈیبل فرکشن پروڈیوس کرتا ہے. لہذا جب آڈیبل فرکشن کے ساتھ ساؤنڈ پروڈیوس ہوں گی تو فریکیٹوز ہوں گی. ٹھیک ہے، جب مکمل طور پہ اسٹاپ ہوں گی تو پھر آپ پلازز، ایفریکیٹس یا نیزلز کے اندر دیکھیں گے. اگر آڈیبل فرکشن کے ساتھ پروڈیوس ہوں گی تو آپ فریکیٹوز کے اندر دیکھیں گے. اسٹاپ میں پھر ہم آگے دیکھیں گے اسٹاپ میں کیا کیا ہوتا ہے. تو پیج نمبر 53 پہ آگے ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے. کانسوننٹ ساؤنڈز کو جب آپ کلاسیفائی کرتے ہیں مینر آف آرٹیکولیشن کے حساب سے تو پلازز، ایفریکیٹس، نیزلز، فریکیٹس، لیٹرلز اور اپروکسیمیٹس وہ آتے ہیں. تو ان میں سب سے پہلے ہم اسی پیج پہ سیکنڈ پیراگراف سے ہم پلازز کے بارے میں بات کرنا شروع کریں گے، اور ہمارا یہ ٹاپک پیج نمبر 53 پہ دیا ہوا ہے جس کی ہم سیکنڈ پیراگراف سے اپنی ڈسکشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. پلازز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مینر آف آرٹیکولیشن، یعنی کہ پلازز کس طرح آرٹیکولیٹ ہوتے ہیں، کس انداز سے آرٹیکولیٹ ہوتے ہیں. پلازز میں یہ ہوتا ہے کہ اسپیچ آرگنز مکمل طور پہ بند ہو جاتے ہیں، اورل اور نیزل کیویٹی مکمل طور پہ ایئر اسٹریم کو بلاک کر دیتی ہے. اس کے بعد اورل کیویٹی کے اندر ایئر کا پریشر جو وہ بلڈ اپ ہوتا ہے، اور بلڈ اپ ہونے کے بعد وہ ایک دم سڈنلی جب اس کو ریلیز ملتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک آڈیبل پف جب وہ ایئر کی جب وہ نکلتی ہے جس کو اسپائریشن کا نام بھی دیا جاتا ہے. نیزل کانسوننٹس کی طرح اسٹاپ یا پلازیو کانسوننٹس یہ اس وقت ان کی اکرنس ہوتی ہے جب ووکل ٹریکٹ مکمل طور پہ بند ہوتا ہے. نیزل میں اور پلازز میں ووکل ٹریکٹ مکمل طور پہ بند ہوتا ہے، لیکن پلازز کے اندر وہی جو ووکل ٹریکٹ ہے وہ اوپن ہوتا ہے اور ایئر جو ہے وہ ووکل ٹریکٹ سے باہر نکلتی ہے، جبکہ کانسوننٹس میں وہی ایئر جو ووکل ٹریکٹ بند ہونے سے وہ نوز کے ذریعے باہر نکلتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایئر جو ہے وہ پریشر بلڈ اپ کرتی ہے فوراً، اس کے بعد آرٹیکولیٹر کے پیچھے جہاں پہ یعنی کہ جدھر اس کی بلاکیج ہوتی ہے وہاں آرٹیکولیٹر کے پاس جا کے ایئر کا پریشر جو وہ بلڈ اپ ہوتا ہے اور وہ ایک برسٹ کے ساتھ ریلیز ہوتی ہے. انگلش کانسوننٹس کے اندر یہ جو ہے یہ جو کانسوننٹ جن کو ہم اسٹاپ کانسوننٹس کہیں گے ان کے نام یہ ہیں. سب سے پہلے پا ساؤنڈ ہے. پا کو آپ دیکھیں پرس اور ریپ میں دیکھیں تو یہ اورل پیسج جو ہے دونوں لپس کی کلوزنگ کے ساتھ بلاک ہوتا ہے. جب دونوں لپس آپس میں ٹکرائیں گے تو ہم بائلیبیل ساؤنڈ پروڈیوس کریں گے جب دونوں آپس میں ملیں گے. اس کے بعد دوسری ساؤنڈ ہے با کی. با میں اورل پیسج جو ہے وہ بلاک ہوتا ہے اور لپس جو ہے وہ کلوز ہوتے ہیں. پا جو ہے وہ پا کو اس طرح بولے پھا. پھا جو ہے وہ وائس لیس کانسوننٹ ہے جبکہ با جو ہے وہ وائس کانسوننٹ ہے، اور با میں آپ کے جو ووکل کارڈز ہیں وہ وائبریٹ کرتے ہیں. یہ دونوں بائلیبیل اسٹاپس ہیں، یعنی کہ لپس پہ جا کے جو ہے وہ بلاکیج ہوتی ہے. اس کے بعد ٹھا اور ڈا، یہ دو اگلے دو آتے ہیں جہاں پہ آپ کی زبان الویولر رج کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے اور وہاں پہ جا کے ایئر کا بلاکیج ہوتا ہے. ٹھا میں جو ہے وہی بلاکیج جب پریشر ریلیز کرتا ہے تو آپ کے ووکل کارڈز وائبریٹ نہیں کرتے تو یہ وائس لیس کانسوننٹ ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے. ڈا میں ووکل کارڈز وائبریٹ کرتے ہیں الویولر رج کے ساتھ، یہ بھی بلاکیج تھا، لیکن ڈا میں کیا ہوتا ہے کہ ڈا میں یہ ووکل کارڈ وائبریٹ کرے گا اور الٹیمیٹلی آپ وائسڈ کانسوننٹ پروڈیوس کریں گے. ڈپ اور بیڈ میں اس کے بعد کھا اور گا، یہ دو ویلم والی جگہ پہ یعنی کہ سافٹ پیلٹ جب
جب آپ کی زبان سافٹ پیلٹ کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ سافٹ پیلٹ کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، ویلم کا ایریا ہے، یہاں پہ جا کے جو بلاکیج جب ایئر کی ہوگی تو ان کو ویلر ساؤنڈ بھی بولا جائے گا. سو یہ بلاکیج کھا اور گا میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی. کھا جو ہے وہ وائس لیس کانسوننٹ ہے، جبکہ گا جو ہے وہ وائس ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں آپ کی جو زبان کا جو بیک والا حصہ ہے وہ سافٹ پیلٹ کے ساتھ ملتا ہے اور مل کے بلاکیج کریٹ کرتا ہے، اور بلاکیج جیسے ہی ریلیز ہوگا تو ویلر ساؤنڈ کریٹ جو وہ پروڈیوس ہوں گی. پلازز کے بعد آگے پھر بلاکیج کی بات ہے کہ پلازز میں کمپلیٹ بلاکیج تھا تو سڈن ریلیز تھی، جبکہ اس کے بعد جو اگلے مینر آف آرٹیکولیشن ہے اس کے اندر جب آپ ساؤنڈ کو آرٹیکولیٹ کریں گے تو بلاکیج تو ہوگا، ایئر اسٹریم جو نوزل اورل کیویٹی کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹلی بلاک ہوگی، لیکن یہاں پہ جو ایئر اسٹریم ہے وہ سڈنلی ریلیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ آڈیبل فریکشن کریٹ کرتے ہوئے سلولی ریلیز ہوتی ہے. تو یہ جو سلو ریلیز ہے، یاد رکھیے سلو ریلیز ہی بیسیکلی ایفریکیٹ ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں. اب اس میں چا اور جا، چھا جو ہے بیسیکلی یہ وائس لیس کانسوننٹ ساؤنڈ ہے، جبکہ جا جو ہے وہ وائس کانسوننٹ ہے. سو ایفریکیٹس کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ دونوں پوسٹ ایلویولر ایریا کے اندر پروڈیوس ہوتے ہیں، ان کا جو پلیس ہے وہ پوسٹ ایلویولر ہے. جیسے ایئر جو ہے وہ اس وقت بلاک ہوتی ہے جب آپ کی زبان جو ہے وہ ایلویولر رج کے جسٹ بیانڈ والی جگہ پہ جا کے آپ کی زبان ٹچ ہوتی ہے. آپ ابھی ٹچ کر کے دیکھ لیں، چا ٹھیک ہے، زبان کا جو فرنٹ والا حصہ ہے نا وہ یعنی کہ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ٹچ ہوتا ہے. اس کے بعد جا میں بھی یہی جگہ کی زبان آپ کی جسٹ بیانڈ ایلویولر رج ہے وہ ٹچ ہوتی ہے جا میں. سو اس سے جو ہے یہ ایفریکیٹس پروڈیوس ہوتے ہیں. ایفریکیٹس کے بارے میں یاد رکھیے گا، جیسے میں نے بات کی، ایفریکیٹس جو دونوں کے دونوں پوسٹ ایلویولر ہیں، جبکہ جو پلازز ہیں ان کے اندر بائیلیبیل، ایلویولر اور ویلر ساؤنڈز آتی ہیں. اچھا، تو یہاں دونوں میں آپ ان دونوں کو پروڈیوس کر کے دیکھ لیں، چا اور جا میں دونوں میں جو ایئر جو ہے وہ سلولی ریلیز ہوتی ہے اور ایک آڈیبل فریکشن پروڈیوس کرتی ہے. اس کے بعد اگلے جو مینر آف آرٹیکولیشن ہے جس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے وہ نیزل ساؤنڈ. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، نیزل ساؤنڈ کے اندر جو آپ کا ویلم ہے، سافٹ پیلٹ کا ایریا، وہ نیچے آتا ہے. ٹھیک ہے، اور نیچے آ کے آپ کی اورل کیویٹی کو وہ بلاک کر دیتا ہے. اورل کیویٹی جب بلاک ہوتی ہے، ایئر کسی قسم کی بھی اورل کیویٹی کے اندر نہیں جا سکتی، اور ایئر جو ہے وہ صرف ناک کے ذریعے ہی اسکیپ ہوتی ہے. یعنی کہ ان تینوں کے اندر پلازز، ایفریکیٹس اور نیزل، ان تینوں کے اندر اورل کیویٹی کہیں نہ کہیں بلاکیج ہوتی ہے. اب ایک ترتیب کے ساتھ ہم چل رہے ہیں نا، کہ پہلے کے اندر آپ نے دیکھا بائیلیبیل کے اندر مکمل بلاکیج ہوئی، پھر آپ نے دیکھا ایلویولر نے جا کے بلاکیج کی، پھر ویلر کے ایریا میں بلاکیج ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پوسٹ ایلویولر ایریا میں جو ہے نا وہ بلاکیج ہے لیکن سلو ریلیز ہے. تو اس کے بعد نیزل کا ایریا جو ناک کا جو علاقہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جہاں پہ آپ کی جو اورل کیویٹی ہے اس کو کمپلیٹلی بلاکیج مل جاتا ہے، یعنی کہ بلاکیج کی ہی باتیں چل رہی ہیں. تو یہاں پہ مکمل طور پہ بلاک ہے اورل کیویٹی کا. جو آپ کا جو سافٹ پیلٹ ہے، ویلر کا ایریا سارا وہ نیچے کی طرف آتا ہے. آپ کو میں نے جو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کیا اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ نیچے کی طرف آتا ہے، وہ ایئر کو بلاک کرتا ہے، اور آپ کے جو ایئر ہے جو آپ کے لنگ سے آ رہی ہے وہ سیدھی جو ہے وہ آپ کے نوزل کیویٹی سے باہر نکلتی ہے. اچھا، اب اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ چونکہ جیسے میں نے نیزل کانسوننٹ اس وقت ہوتے ہیں جب یہ بلاکیج ہوتا ہے نا. نارملی یاد رکھیں کہ جو سافٹ پیلٹ ہے وہ لوور ہوتا ہے. اس میں جب آپ کی ایئر کو رستہ دیتا ہے نا تو وہ لوور ہوتا ہے، اورل کیویٹی بلاک کرتا ہے. ماں میں اب دیکھیں یہ بلاکیج جو ہے، یعنی کہ اورل پیسیج کا جو پہلا جو انیشلی جو بلاکیج ہوتا ہے وہ بائیلیبیل ایریا کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو بائیلیبیل ساؤنڈ بھی بولے جاتے ہیں. جبکہ نا کے اندر یہی جو بلاکیج ہے یہ آپ کی زبان کی ٹپ جو ہے وہ ایلویولر رج کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، تو آپ کا وہ کیا کہتے ہیں نا ساؤنڈ آپ کی پروڈیوس ہوتی ہے اس وقت. یعنی کہ یہ اس کو رستہ وہی والا ملتا ہے کہ جو ہے اورل کیویٹی بند ہو چکی ہے وہ، پھر اس کو جو الٹیمیٹلی ناک کے رستے سے وہ ایئر باہر نکلتی ہے. اس کے بعد تیسرا ہے انگ. انگ کے اندر کیا ہوتا ہے، انگ کے اندر جو ہے اورل پیسیج مکمل طور پہ بلاک ہوتا ہے جب آپ کی زبان کا جو بیک ہے وہ سافٹ پیلٹ کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے. انگ ساؤنڈ کے اندر اسپیشلی یہ سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
یا چونکہ یہاں پہ میں نے جیسے بات کی کہ نیزل ساؤنڈ میں جو اصل چیز آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ سمجھنی ہے کہ ایئر جو ہے، ایئر کو جو بلاک ایئر ہے اس کو رستہ کیسے ملتا ہے نا، تو بلاک ایئر یہاں پہ آپ کی نیزل کیوٹی سے باہر نکلتی ہے، اس کو دوسری طرف سے کوئی بھی رستہ نہیں ملتا، الٹیمیٹلی دوسری طرف سے باہر نکلتی ہے، اسکیپ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ نیزلائز ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہے۔ اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں پیج نمبر 54 پہ ہمارا اگلا جو ہے، سوری 53 پہ ہی آخری جو چل رہا ہے وہ ہے فریکیٹو سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف پہ اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ فریکیٹو کس وقت پروڈیوس ہوتے ہیں، جب ایئر جب وہ، اب اس سے پہلے تو بلاکیج تھی نا، ان تینوں کے اندر میں نے بات کی بلاکیج کی باتیں ہوتی رہی ہیں، تو آپ نے سمجھنا بھی اسی طرح کہ بلاکیج یا پارشل بلاک یا سلولی ریلیز، سو کس طرح چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، یعنی کہ ایئر کا جو بیسیکلی وہی سٹارٹنگ پہ میں نے آپ سے ایک بات کی کہ بیسیکلی اس کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایئر فلو کس طرح کیسے رکاوٹ ہوتی ہے، کانسوننٹ ساؤنڈ میں چونکہ آبسٹرکشن کے ساتھ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے تو وہ کس طرح ایئر فلو جب باہر نکلتا ہے اس کو کون سا رستہ ملتا ہے۔ تو فریکیٹو پہ پیج نمبر 53 پہ آخری پیراگراف ڈسکس کریں گے، اس وقت کریٹ ہوتے ہیں جب ایئر جو ہے وہ نیرو گیپ، دو آرٹیکولیٹرز کے درمیان نیرو گیپ بنتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب آپ آرٹیکولیٹرز کو پروڈیوس کر رہے ہیں، کسی بھی ساؤنڈ کو پروڈیوس کر رہے ہیں، آرٹیکولیٹرز کے درمیان نیرو گیپ ہوتا ہے، ایئر جب وہ اسٹڈی پیس کے ساتھ اس نیرو گیپ میں سے فورس سے وہ نکل رہے ہوتے ہیں اپنا زور لگا کے، چونکہ اس کے پاس ایک ہی رستہ ہے تو اسی جگہ سے وہ اسٹڈی پیس سے نکلتی ہے۔ فریکیٹو کانسوننٹس کے اندر یاد رکھیے گا، اس سے پہلے کے اندر کمپلیٹ بلاکیج تھا، یہاں پہ جو ووکل ٹریک کا بلاکیج ہے وہ پارشل ہوتا ہے تاکہ ایئر جب وہ نیرو چینل سے گزر سکے، ٹھیک ہے، یہاں پہ پارشل بلاکیج ہے، ایئر نیرو چینل سے گزرتی ہے۔ اب کیسے گزرتی ہے، فا کے اندر دیکھیے، لیبیو ڈینٹل کا ایریا، ڈینٹل اور ایلویولر، ٹھیک ہے، پوسٹ ایلویولر ایریا کے اندر بھی اور اس کے بعد گلاٹل ایریا کے اندر بھی یہ سارے کا سارا وہ یہ یعنی کہ سارے کی ساری بلاکیج کسی نہ کسی حد تک ہوتی ہے، سوری جو پارشل بلاکیج ہے۔ فا اور وا ساؤنڈ کو آپ دیکھیں، فا جو ہے بیسیکلی وائس لیس کانسوننٹ ہے، یہاں پہ ایئر جو ہے وہ اپر ٹیتھ اور لوور لپ کے درمیان اس جگہ پہ جا کے وہ فورس کے ساتھ نکلتی ہے، یہاں اس کو گیپ ملتا ہے، لیبیو ڈینٹل جگہ ہے فا، آپ اس کو بول کے دیکھیے، اس کو اس طرح بولا جاتا ہے، میں نے آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کیا وہاں پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو وا کے اندر ایئر جو ہے وہ اپر ٹیتھ اور لوور لپ کے ساتھ یہ بھی چلتی ہے، یہ لیبیو ڈینٹل ہے، اور فا اور وا میں ڈفرنس صرف یہ ہے کہ فا جو ہے، فا اور وا دونوں ایک پروڈیوس تو ایک جگہ سے ہی ہوتے ہیں نا، پلیس آف آرٹیکولیشن ایک جیسا ہے، یعنی کہ لیبیو ڈینٹل ہے، لیکن اس میں جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ فا جو وہ وائس لیس کانسوننٹ ہے کیونکہ اس کے اندر ووکل کارڈز وائبریٹ نہیں کرتے، جبکہ وا جو وہ وائس کانسوننٹ ہے کیونکہ اس کے اندر ووکل کارڈ وائبریٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فا اور را، ٹھیک ہے، اردو میں اگر دیکھا جائے تو جو ہے کے اوپر دو نقطے ہیں اس کے حساب سے تھے، اور جو عربک والا زال ہے، ٹھیک ہے، زال، سو زال، فا اینڈ زا، اس طرح آپ اس کو دیکھیں، یہ دونوں ساؤنڈ جو ڈینٹل ساؤنڈ ہیں، دانتوں والی جگہ پہ جو پارشل اسٹرکچر ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے تھا کے اندر جو ہے یہ وائس لیس ہے تو یہاں پہ صرف ایئر نکلے گی، جبکہ کوئی ووکل کارڈ وائبریٹ نہیں کریں گے، جبکہ زا کے اندر کیا ہوگا، ایئر تو نکلے گی لیکن ووکل کارڈز کے اندر وائبریشن ہوگی، تو الٹیمیٹلی یہ وائس کانسوننٹ پروڈیوس کرے گا۔ سو اس کے بعد اگلے دو ہمارے جو اگلا جو پارشل جو اسٹرکچر ہے وہ اس کے بعد جو آتا ہے وہ آتا ہے جناب الویولر ایریا کے اندر پارشل اسٹرکچر، جو پارشل اسٹرکچر جو الویولر کے ایریا میں آتا ہے تو وہ سا، یہ ساؤنڈ ہے، اور ٹھیک ہے، سا کے اندر جو ہے یہ آپ کی زبان جو ہے وہ الویولر رج کے قریب آتی ہے، ایک پارشل اسٹرکچر ہوتا ہے اور وہاں سے ایئر جو وہ باہر نکلتی ہے۔ زا کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سیم کہ زبان الویولر رج کے قریب آئی اور ایئر وہاں سے وہ جو گیپ ہے اس میں سے فورس کے ساتھ باہر نکلتی ہے، لیکن سا کے اندر جب ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی تو وہ وائس لیس ہوگی کیونکہ آپ کے ووکل کارڈز وائبریٹ نہیں کریں گے، جبکہ زا کے اندر وہ جو ساؤنڈ ہے وہ وائسڈ ہوگی کیونکہ اس کی فونوٹیشن کے دوران آپ کے ووکل کارڈ وائبریٹ کریں گے۔ اس کے بعد شا اینڈ یا، یہ
جسٹ بیانڈ الویولر رج، یعنی کہ پوسٹ الویولر ایریا ہے بیسیکلی شاہ اور یا کا، کہ آپ کی زبان جو ہے وہ بیسیکلی وہاں پہ پہنچتی ہے اس جگہ پہ پوسٹ الویولر ایریا، یعنی کہ الویولر رج کے بالکل پیچھے آپ کی زبان اس کے قریب جاتی ہے پوسٹ الویولر ایریا کے پاس، اور وہاں پہ پارشل اسٹرکچر ہوتا ہے، تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے، اس گیپ میں سے شاہ اور یا ایئر نکلتی ہے تو شاہ اور یا کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو ایئر کا جو نکلنا ہے نا شاہ اور یا کو دیکھیں، تو جسٹ بیانڈ الویولر رج پوسٹ الویولر ایریا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے یہ جو ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے اس کے اندر شاہ اینڈ یا میں آپ دیکھیے کہ یہ دونوں میں آپ دیکھیے کہ یہاں پہ کیا سچویشن ہے کہ آپ کی جو ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے پوسٹ الویولر ایریا کے اندر، ایک جب وہ یہ جو یہ وائس لیس ہے جبکہ جو ہے یہ وائسڈ ہے۔ آپ اپنے حلق پہ ہاتھ رکھ کے بھی اس کو محسوس کر سکتے ہیں، وائبریٹ ہوتی ہے، وائبریشن آپ کو محسوس ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ ایک آخری اس کو جو گو کہ اس کے اندر ایئر فلو کے اندر کوئی آبسٹرکشن نہیں ہوتی، ہاں اس کو بولا جاتا ہے، چونکہ ہم پارشل اسٹرکچر کو دیکھ رہے ہیں تو ہاں کو بعض دفعہ جو ہے نا اس کو اپروکسیمیٹ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کو یعنی کہ اس کو بعض دفعہ سیمی واول کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ سو اس کو ہاں کو ہم نے ادھر اس لیے لگایا کیونکہ یہ بھی پارشل اسٹرکچر کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو فریکیٹو کو دوبارہ میں وائنڈ اپ کروں گا چیزیں ایکسپلین کرنے کے لیے کہ فریکیٹو جو ہے بیسیکلی پارشل اسٹرکچر کی بات کرتا ہے کہ مکمل بلاکیج نہیں ہوتی آپ کے ایئر اسپیچ دوسرا ایئر اسٹریم میکانزم کے اندر پارشل بلاکیج ہوتی ہے، اور آواز آپ کی جو ساؤنڈ پروڈکشن کے دوران جو ایئر ہے وہ جو گیپ بنتا ہے کسی نہ کسی جگہ پہ اس سے جو ہے وہ باہر نکلتی ہے، اور یہ گیپ جو ہے وہ لیبیو ڈینٹل ایریا میں بنتا ہے، ڈینٹل ایریا میں بنتا ہے، الویولر ایریا میں بنتا ہے، پوسٹ الویولر ایریا میں بنتا ہے، اس کے علاوہ گلوٹل ایریا میں بنتا ہے، یعنی کہ آپ لپس سے شروع کریں گے لیبیو ڈینٹل، ٹھیک ہے، لپس اور دانت مل کے گیپ کریٹ کرتے ہیں، پھر ڈینٹل ایریا بھی گیپ بتاتا ہے، الویولر کا ایریا بھی، اور اس کے بعد پوسٹ الویولر اور اس کے بعد گلوٹل کا ایریا بھی۔ سو یہ پارشل گیپ ہے جس سے ایئر باہر نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے اگلا جو کانسوننٹ ہے وہ لیٹرل، جب آپ کی جو زبان جو ہے اس کی ٹپ جو ہے وہ بیسیکلی الویولر رج کے قریب جا کے پریس ہو رہی ہوتی ہے، سو زبان کے جو رمز ہیں وہ لوور ہوتے ہیں تاکہ ایئر جو ہے وہ لوڈ ٹنگ رم سے باہر نکلے۔ آپ لا کو بول کے دیکھیں، یہاں یہ بھی پارشل اسٹرکچر ہے، فریکیٹوز کے اندر تو ہم نے دیکھا نا ڈائریکٹ، تو یہاں پہ سائڈوں سے، وہاں پہ یہ تھا کہ زبان کے اوپر سے، یعنی کہ زبان جہاں جہاں ٹچ ہو رہی ہے، الویولر میں ٹچ ہو رہی ہے، ڈینٹل یا لیبیو ڈینٹل یا پوسٹ الویولر، لیکن آپس میں گیپ ہو رہا ہے، یہاں پہ سائڈ ویز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیٹرل میں سائڈ ویز میں ہوتا ہے کہ زبان کے جو رمز ہیں وہ لوور ہوتے ہیں، ایئر جو ہے وہ ٹانگ رم سے جانا جو کہ لوور ٹانگ رم ہے وہاں سے اسکیپ کرتی ہے۔ آپ اس کو بول کے دیکھیں، رمز جو ہے نا وہ اس کے لوور ہوں گے۔ سو لیٹرل کانسوننٹ اس وقت پروڈیوس ہوتے ہیں جب آپ کی جو زبان ہے، یعنی کہ زبان کا جو وہ آپ کے ماؤتھ کے مڈل کو سٹاپ کرتی ہے اور ایئر جو ہے وہ سائڈ سے پاس ہوتی ہے۔ فریکیٹوز اور لیٹرز میں فرق یہ ہے کہ فریکیٹوز کے دوران جب دونوں آرٹیکولیٹرز کے درمیان میں گیپ ہوتا ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ وہ اوپر ٹچ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ماؤتھ کی جو روف ہے وہاں پہ ٹچ ہوتا ہے، لیکن سائڈوں سے نکلتی ہے، اسی لیے اس کو لیٹرل کانسوننٹ بولا جاتا ہے۔ لا کے اندر آپ دیکھیے کہ آپ کی زبان کی جو ٹپ ہے وہ الویولر رج کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، لا الویولر رج کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، اس کو الویولر بھی بولا جاتا ہے، اور ایئر جب وہ سائڈ ویز سے گزرتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو پھر بات ریپیٹ کروں کہ پہلے تین کے اندر کمپلیٹ بلاکیج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگلا کے اندر بلاکیج نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں، ایئر کی بلاکیج یا ایئر کا پارشل اسٹرکچر، تو یہاں لیٹرل کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ پارشل اسٹرکچر آپ کو دیکھنے کو ملا ہے۔ سو پیج نمبر 54 پہ میں آخری پیراگراف ڈسکس کروں گا، یہاں پہ ہمارے کانسوننٹس ہیں، اپروکسیمیٹس ان کو بولا جاتا ہے۔ سو اپروکسیمیٹ بیسیکلی ورڈ جو ہے نا وہ اس فیکٹ کی طرف ریفر کرتا ہے کہ جو ہے وہ آرٹیکولیٹر جو اس کے اندر انوالو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب جو وہ آتے ہیں، اپروچ کرتے ہیں، لیکن وہ کہیں پہ بھی ٹچ نہیں کرتے،
ٹھیک ہے. اپروکسیمیٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب دو آرٹیکولیٹر ایک دوسرے کے بہت قریب آئیں لیکن اتنے قریب نہ آئیں کہ وہ ایئر ٹربولنس کریٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے وہ ساؤنڈ جب وہ فاسٹ واول جیسی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے اس طرح لگتا ہے کہ یہ فاسٹ واول ہے. فار ایگزامپل ڈبلیو کی ساؤنڈ ہے وا, جس کو بولے وا, یہ بیسیکلی فاسٹ یو کی ساؤنڈ ہے وا وا, جیسے ہم یہ کہتے ہیں یو اور آئی. ٹھیک ہے. ریئلی فاسٹ وائی جب ہم بولتے ہیں وائی وائی وائی, سو وائی کے اندر یہ یو اور آئی کے حساب سے ساؤنڈ بولی جا رہی ہے وائی وائی وائی. سو بالکل قریب جاتے ہیں لیکن وہاں کہیں پہ ٹچ نہیں ہوتے. آپ اپنی زبان کو محسوس کر سکتے ہیں, کبھی بھی وہ آپ کے ماؤتھ کے ٹاپ تک نہیں آتی. انگلش لینگویج کے اندر 3 اپروکسیمیٹس ہیں. تینوں اپروکسیمیٹس کو ہم دیکھیں گے. ایک سب سے پہلے ویلر کا, جب آپ کی جو بیک آف دا ٹنگ جب ویلم کے پاس جاتی ہے اور لپس جو ہے وہ راؤنڈیڈ ہو جاتے ہیں, ویٹ وا ویٹ ویٹ WET ویٹ, اس میں آپ لپس راؤنڈ کر کے بولتے ہیں. اس کے بعد پیلیٹل ہے یس, یا کے اندر یس, کہ ٹنگ جب آپ کی ہارڈ پیلیٹ جاتی ہے پیلیٹل. اس کے بعد پوسٹ ایلویولر ہے جس کو ہم را بولتے ہیں, زبان آپ کی ہارڈ پیلیٹ جاتی ہے اس کے کلوز نہیں پہنچتی, را را, اسی لیے ان کو اپروکسیمیٹ کہتے ہیں. کلوز سے تھوڑا سا پیچھے, کلوز میں جائیں گے تو پھر تو آپ اس میں ڈائریکٹ اس کے اندر چلے جاتے ہیں. جب کلوز میں جاتے ہیں تو آپ فرکیٹس کے اندر رہتے ہیں, لیکن کلوز سے تھوڑا سا نیچے جاتا ہے اس کو اپروکسیمیٹ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو پوسٹ ایلویولر, سو اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ڈینٹل میں کوئی اپروکسیمیٹ نہیں ہے, لیبیو ڈینٹل کے اندر کوئی نہیں ہے. اس کے بعد پوسٹ ایلویولر ایریا کے اندر پہلا آتا ہے را, اس کے بعد پیلیٹل ایریا کے اندر ایک آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ویلر کے اندر آتا ہے, پیلیٹل کے اندر یا اور ویلر کے اندر وا. ٹھیک ہے. سو یہ تھے ہمارے مینر آف آرٹیکولیشن پہ ہماری ڈسکشن, جو کہ پیج نمبر 53 سے لے کے 54 تک محیط تھی. اس میں نے کوشش کیا کہ آپ کو سارے کانسوننٹس سمجھا دیے جائیں, ان کے مینر آف آرٹیکولیشن آپ کو بتا دیے جائیں. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.